بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صرف دو چیزوں کا صدقہ دینے سے گھر میں دولت کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دولت اور رزق دوڑ کر آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیوں، بندشوں، بیماریوں اور مصیبتوں کو ختم کرنا ہے تو یہ صدقہ ضرور دیں۔ غریب سے غریب شخص بھی یہ صدقہ آسانی سے دے سکتا ہے اور اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے کو ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب وہ بیمار ہو یا جب کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، تو وہ صدقہ دینے کا خیال اس سے پہلے ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں چلی آتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے زندگی میں ایسی کون سی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب چیزیں صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا۔ جان لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس طرح سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کے لیے یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ ہر بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانی سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں میں صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی آزمائش میں صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کی غلطی معاف کر دینا، اس کے باوجود بھی کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانا اور ان سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پاتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو صدقوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ نے کوئی سے دو صدقوں کو دینا شروع کرنا ہے، کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی دینا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے چار ٹانگوں والے تمام جانور بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔
حضرت علی نے فرمایا اے شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت ہو جائے گی کہ رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ دوسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جب کسی انسان کو رزق کی تنگی ہو یا کوئی مصیبت یا پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں، پھر حسب توفیق پرندوں کو دانہ ڈالیں، اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کر دیں اور اس کام کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے، دولت کے دروازے کھول دیں گے کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔